سورج کی کرنیں پھیلیں تو ہاسپٹل کے کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر میرے چہرے پہ آنے لگی۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے میں نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو فہد سے ٹکرا گئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ بستر سے اترتے ہی میں نے ایک نظر فہد کو دیکھا اور پھر اپنے موبائل فون کو، جسے میں نے رات کو سائلنٹ کر دیا تھا۔ اس پہ نورین کی ڈھیر ساری مسڈ کالز تھیں۔ میں نے گھبرا کے فوراً ہی نورین کو فون ملایا۔ دوسری طرف وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کہاں تھی تم ساری رات؟ کتنی بار تمہیں کال کی ہے میں نے؟ نورین کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اس کا مزاج پوری طرح سے بگڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی خودکشی کا ذمہ دار مجھے جو سمجھ رہی تھی۔ نیند لگ گئی تھی مجھے نورین۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا تاکہ اس کا مزاج کچھ نارمل ہو، لیکن اس کے لہجے میں انتہائی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے اتنی بے شرمی کی امید نہیں تھی رابعہ۔ پتہ ہے تمہاری وجہ سے اماں نے مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں۔ اماں کو لگتا ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہی تمہارے گھر میں بہت آنا جانا لگا رکھا تھا، اور میری وجہ سے فہد بھی تمہارے گھر کے چکر کاٹتا تھا۔ اماں نے رات سے اب تک مجھے 1000 باتیں سنا دی ہیں، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے تم سے دوستی ہی کیوں کی۔ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ تمہاری فطرت کیسی ہے تو میں کبھی تم سے دوستی نہ کرتی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میرے جوان بھائی کو پھنسا لیا۔ اس کی عمر دیکھی ہے تم نے؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے تمہیں مجھ سے بہت زیادہ حسد ہو رہا تھا نا؟ یہی وجہ ہے کہ تم نے میرے ہی بھائی پہ ڈورے ڈال لیے، کیونکہ کسی اور جگہ سے تو تمہارا رشتہ ہونا نہیں تھا۔ نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ جوانی ہے۔ نورین کی باتوں نے میرے اندر ایک گہرا زخم لگایا تھا۔ اس کے لہجے نے، اس کے لفظوں نے مجھے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں بس حیرت اور بے یقینی سے اسے سنتی چلی گئی۔ وہ میری دوست تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا مانا تھا۔ 1-2 سال نہیں بلکہ شاید لڑکپن سے ہم دوست تھے۔ ہاں، اس کی شادی کو 7 سال ہونے والے تھے، اور اسی وجہ سے اب ہمارا ملنا جلنا کم ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ ایسے الزام کیسے عائد کر سکتی تھی؟ مجھے خاموش پا کے وہ پھر سے چیخنے لگی۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا رابعہ؟ کیوں نہیں سمجھایا میرے بھائی کو کہ وہ بچہ ہے؟ تم بڑھاوا نہ دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سمجھاؤ۔ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، اور اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہی تو میری اور تمہاری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نورین نے 2 لفظوں میں ہماری دوستی ختم ہونے کا اندھیا سنا دیا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ میں نے فون بند ہونے کے بعد ایک نظر سوتے ہوئے فہد پہ ڈالی، جس نے میری زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا تھا۔ میری اکلوتی پکی سہیلی مجھ سے بدگمان ہو چکی تھی۔ محلے میں میری بدنامی کے ڈنکے پٹ رہے تھے، اور اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پونچھ کے میں یوں ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں آتے ہی میری نظر سعد بھائی پہ پڑی۔ وہ شاید فہد کے لیے آئے تھے۔ میں نے میڈیسن وغیرہ کے بارے میں انہیں بتا کے سیدھا اپنے گھر کی راہ لی، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی گلی والوں کی نظروں نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب ساری زندگی مجھے ان نظروں کو برداشت کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچتی، فریدہ آنٹی نے مجھے آواز دی۔ ہسپتال سے آ رہی ہو کیا؟ رابی، کیسا ہے اب فہد؟ سنا ہے تمہاری محبت میں خودکشی کر لی اس نے۔ ارے وہ تو بہت چھوٹا ہے تم سے، تم ہی عقل کے ناخن لے لیتی۔ اب سمجھ آ رہا ہے مجھے کیوں ہر وقت تمہارے دروازے کے باہر ٹنگا رہتا تھا۔ فریدہ آنٹی کی باتوں نے مجھے نظریں چرانے پہ مجبور کر دیا تھا کہ فی الحال میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن 2 قدم آگے بڑھتے ہی وہ پھر پیچھے سے مجھے آواز دے بیٹھی۔ بتایا نہیں تم نے؟ کیسا ہے فہد؟ میں نے پلٹ کے فریدہ آنٹی کو دیکھا اور کہا کہ اگر اتنی ہمدردی ہے تو آپ ہسپتال چلی جائیں، مجھ سے نہ پوچھیں۔ میرا غصہ میرے لہجے میں شامل ہوا تو وہ تنزیہ مسکرائیں، کہنے لگیں، واہ بھائی یہ خوب ہے، پہلے اتنا تماشا لگا لیا اور اب پارسا بننے کی کوشش کر رہی ہو۔
کوئی لڑکا ایسے ہی تو خودکشی نہیں کرتا نا. تمہاری ماں نے بڑی چالاکی سے فہد کو پھنسایا ہے. جوان جہان بچہ ہے، پیسے والا ہے، ڈگری بھی پوری ہونے والی ہے. اب 32 سال کی عورت کو جب رشتہ نہ ملے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے. فریدہ آنٹی کی بات سن کر میں نے بس ایک نظر ان پہ ڈالی اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی. اماں سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھیں. مجھے دیکھتے ہی فوراً فہد کے بارے میں پوچھنے لگی، لیکن میں نے جواب دینے کے بجائے ٹیبل پہ رکھا گلدان اٹھا کے زمین پہ دے مارا، پھر اپنا پرس اٹھا کے پھینکا اور پھر ایک ایک کر کے سامنے آنے والی ہر چیز کو توڑ دیا. اماں خاموشی سے بیٹھی مجھے دیکھتی رہی. جب میرا بس نہ چلا تو میں اپنے بال نوچتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی. رابعہ، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ فہد کیسا ہے اب؟ اماں نے آہستگی سے کہا تو میں نے ناراضگی اور غصے سے اماں کو دیکھا. پلیز اماں، اس کا نام نہ لیں. اس کی وجہ سے بہت تماشا لگ چکا ہے. میری عزت پہ جو داغ لگا ہے وہ دھونے سے بھی نہیں جائے گا. سارا محلہ مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اور نورین، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ میری سہیلی ہے. کیسے کیسے الزام نہیں لگائے اس نے مجھ پہ. میں بری طرح رونے لگی. نورین کے لفظوں نے واقعی مجھے چوٹ پہنچائی تھی. ایک ہی تو سہیلی تھی، اس نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا. اماں، شاید میری ہی غلطی ہے. میں نے ہی ایک نامحرم لڑکے کو چھوٹا بھائی مانا، اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، اس سے دوستی رکھی. اگر ایسا نہ کرتی تو آج یہ رسوائی میرا مقدر نہ بنتی. آج کے بعد فہد اس گھر میں نہیں آئے گا. اس کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں. اپنا پرس اٹھاتے میں کھڑی ہوئی تو اماں نے نظر بھر کے مجھے دیکھا اور بولیں کہ جو ایک بار تمہارے لیے خودکشی کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ تم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو. اگر تمہارے نصیب میں فہد لکھا ہے تو وہی تمہارا مقدر بنے گا. اماں کی بات پر میں حیران رہ گئی. اماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بچہ ہے وہ، اس سے شادی کروں گی کیا میں؟ اور خالہ آگ لگا دیں گی وہ دھرتی کو، لیکن مجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گی. میری بات پہ اماں نے گہرا سانس بھرا. کہنے لگی، خالہ کی بات تم چھوڑ دو. فہد کی ضد کا تمہیں علم ہے نا. اگر ایک بار کسی بات پہ اٹک جائے تو اپنی بات منوا کے دم لیتا ہے. اور پھر اپنی ماں کا تو وہ بہت ہی لاڈلا ہے. میری مانو تو تم اس کی محبت کو قبول کر لو. اپنے گھر والوں کو وہ خود منا لے گا. رہی بات میری، تو تمہیں یہی فکر ہے نا کہ تمہاری شادی کے بعد میرا کیا ہوگا. فہد نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا خیال رکھے گا، میرا خرچہ اٹھائے گا. تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور اب تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہارا بھی گھر بس جائے. آخر کب تک تم یوں ہی نوکری کر کے اپنی زندگی برباد کرتی رہو گی؟ اماں نے دھیمے سے اپنی بات مکمل کی تو میری آنکھیں پھیل گئیں. وہ مجھے فہد سے شادی کرنے کا مشورہ دے رہی تھیں. فہد میں بھلے ہی کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہ بہت کم عمر تھا، مجھ سے چھوٹا تھا. یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا. یہ معاشرہ اسے کبھی قبول نہ کرتا. میں بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کے بعد میں نے نہ اپنا فون آن کیا، نہ ہی کسی سے بات کی. بس سارا دن یوں ہی روتے روتے گزار دیا. پھر رات 10 بجے کے قریب مجھے اپنے کمرے کے دروازے پہ دستک کا احساس ہوا. اماں کا خیال کرتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا، لیکن سامنے فہد کو کھڑے دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ناراضگی کا عنصر تھا. جب آپ نہیں آئیں گی تو مجھے ہی آنا پڑے گا نا. ہسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی میری دوپہر کو. میں گھر آ گیا تھا. انتظار کرتا رہا کہ آپ آئیں گی مجھ سے ملنے کے لیے، فون کریں گی مجھے، لیکن آپ تو یہاں منہ لپیٹ کے پڑی ہیں. ناراضگی سے کہتا ہوا وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا. چکر آ رہے ہیں مجھے، بیٹھنے کا نہیں کہیں گی. بستر پہ بیٹھتے ہوئے اس نے میری طرف مسکراہٹ اچھالی اور میں غصے سے اسے دیکھنے لگی. کیا لگتا ہے تمہیں خالہ مجھے گھر میں گھسنے دیں گی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میری اور نورین کی دوستی خراب ہو گئی. اسے لگتا ہے میں اس سے حسد کرنے لگی ہوں، جلتی ہوں میں اس کی شادی شدہ زندگی سے. اسی لیے میں نے تم پہ ڈورے ڈالے ہیں تاکہ میری بھی شادی ہو جائے. محلے والوں نے مجھے کن نظروں سے دیکھا ہے تمہیں احساس ہے فہد؟ تمہارے بچپنے نے میری زندگی خراب کر دی ہے. میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے رونے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اماں کو میں منا لوں گا
اور نورین اپنے گھر کی ہو چکی ہے، اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں۔ ہاں بس ایک بار ہاں کہہ دیں، پھر دیکھیں میں ان سب دنیا والوں کی زبانوں پہ تالا لگا دوں گا، دھوم دھام سے بارات لاؤں گا۔ فہد امید کے دیے لیے آنکھوں میں میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں اسے بے یقینی سے، فہد 12 سال چھوٹے ہو تم مجھ سے، اس بے جوڑ شادی کا کیا انجام ہوگا شاید تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی پہلا اور آخری بے جوڑ رشتہ تو نہیں ہوگا نا رابی، میں وعدہ کرتا ہوں میں نبھاؤں گا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے میری ہاں کا منتظر تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ بنی پٹیاں، آنکھوں کے نیچے پھیلی زردی اور آنکھوں کے سوال مجھے بے چین کرنے لگے۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کیا سچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کی پختگی نے مجھے ہاں کہنے پہ مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ڈگری مکمل کرو، پھر شادی کروں گی۔ آنسو پہنچتے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو وہ خوشی سے بچوں کی طرح ناچنے لگا۔ پھر اچانک ہی میرے سینے سے لگتے میرے گالوں کو چوم لیا۔ آئی لو یو رابی، میں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ میں جا رہا ہوں اماں سے بات کرنے۔ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے ہی باہر کو لپکا۔ رکو فہد، سوچ سمجھ کے بات کرنا، خالہ نہیں مانیں گی۔ میں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ارے آپ فکر نہ کریں، اماں کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ زور سے جواب دیتا واپس چھت کے راستے اپنے گھر چلا گیا اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی شخص شامل ہو جو مجھے چاہے، مجھ سے محبت کرے، جس کے کاندھے پہ سر رکھ کے میں اپنی ساری ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں، جو میرے دکھوں میں، میری تکلیفوں کو، میری تنہائیوں کو سمیٹ لے۔ لیکن آج تک کبھی میری زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں آیا تھا، اور اب جا کے مجھے لگ رہا تھا کہ فہد واقعی میری تکلیفوں کو مٹا سکتا ہے، کیونکہ اس کی خوشی دیکھ کر مجھے خوشی ملتی تھی، اس کی تکلیف پہ مجھے تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ فہد کے جانے کے بعد میں مستقبل کے خواب سجانے لگی، اس خوف کو بھلا کر کہ اگر خالہ نے انکار کیا تو کیا ہوگا۔ اگلی دوپہر ہمارے گھر میں ایک طوفان کھڑا تھا۔ خالہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے میری ذات پہ وہ کیچڑ اچھالا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ محلے کی عورتیں بھی جمع ہو چکی تھیں، کوئی مجھے برا کہہ رہا تھا، کوئی بد کردار، کوئی جادوگرنی، اور میں اور میری ماں خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ اتنے میں فہد چلا آیا۔ اس نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ کہتے سنا تو وہ اپنی ماں سے ہی بدظن ہو گیا۔ اس نے محلے والوں کا بھی لحاظ نہ کیا اور دو بدو اپنی ماں سے جھگڑا کرنے لگا۔ اماں، اب اگر آپ نے رابی کو ایک لفظ بھی کہا تو میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آخری بات کہتے اس نے میری طرف دیکھا تھا اور میں سہم کے رہ گئی تھی۔ خالہ بھی غصے کی انتہاؤں پہ تھیں۔ خاموش ہونے کے بجائے خالہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے بہو کے طور پہ کبھی قبول نہیں کریں گی، اور اسی وقت فہد نے گھر چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس پہ کہاں اثر ہونا تھا۔ وہ اپنے گھر گیا، کچھ ضروری سامان اٹھا کے میرے دروازے پہ آ گیا۔ کہنے لگا مجھے جگہ دیں گی یا پھر میں کسی ہاسٹل میں چلا جاؤں، قاضی کا بندوبست کر کے لوٹوں گا، اور اب ڈگری پوری ہونے سے پہلے آپ سے شادی کروں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہیں، اور پھر اماں نے اسے ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اماں کو بھی منع کرنا چاہا کہ پہلے ہی بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہے، لیکن اماں کو دنیا والوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری اور فہد کی شادی ہو جائے، اس لیے فہد کو اوپر والا کمرہ اماں نے رہنے کے لیے دے دیا۔ خالہ نے اس بات پہ بھی بہت شور مچایا، لیکن اب اماں نے خالہ کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے تھے، اور مجھے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ مجھے خالہ کی کوئی بات نہیں سننی۔ شام کے وقت فہد کچھ گواہ اور قاضی لے کے چلا آیا اور نکاح کا عمل شروع ہو گیا۔ میں سادہ سی دلہن بنی بیٹھی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن فہد کے چہرے پہ بہت خوشی تھی۔
نکاح کا عمل مکمل ہوا۔ میں اور فہد ایک جائز رشتے میں بندھ گئے۔ قاضی صاحب اور گواہان کے جاتے ہی خالہ دوڑی چلی آئیں، کیونکہ انہیں خبر مل گئی تھی کہ فہد نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ فہد سے جھگڑا کرتی رہیں، لیکن فہد کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ اور پھر خالہ نے میری طرف دیکھا، مجھے کہنے لگی مجھے تم بہو کے طور پہ قبول ہو، چلو ہمارے گھر۔ اپنی ماں کی بات سن کے فہد خوشی سے اچھل پڑا، لیکن میں حیرت سے خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے یہ بدلتے ہوئے رنگ مجھے ہرگز بھی مناسب نہیں لگ رہے تھے۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، فہد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا، اماں ہم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ مان جائیں گی، چلو اب جلدی سے میرے گھر چلو۔ فہد کے کہنے پہ میں اپنا تھوڑا بہت سامان لے کے خالہ کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے نورین کھڑی تھی۔ نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے رخ پھیر لیا۔ سعد بھائی اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور فہد مجھے لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک طرف گٹار، پھیلی ہوئی کتابیں اور بکھری ہوئی الماری۔ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، رابعہ آپ اپنا سامان یہاں رکھ لیں، صبح میں سب کچھ سیٹ کر دوں گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا صبح تک مجھے ہرگز بھی سکون نہیں آئے گا، مجھے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ پھر میں نے 2 گھنٹے لگا کے فہد کے کمرے کو اپنے حساب سے سیٹ کر دیا، وہ بھی میرے ساتھ لگا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جب سب کچھ میرے حساب سے جگہ پہ پہنچ گیا اور میں تھکی ہاری بستر پہ بیٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ فہد اب میرا دوست نہیں ہے بلکہ میرا شوہر ہے۔ میں نے نظر اٹھا کے فہد کو دیکھا تو وہ بھی سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پہ نظر جمائے کھڑا تھا۔ میری نظروں کو محسوس کرتے وہ میرے قریب آیا، میرے سامنے بیٹھتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، بہت نرمی سے کہتے اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا اور میرے تن من میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ جھجکتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوائے تھے۔ یہ سب کچھ جس طرح سے ہوا ہے میں ابھی تک قبول نہیں کر پا رہی ہوں۔ اتنی جلدی اتنا کچھ بدل گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ خالہ نے بہت مجبوری میں مجھے بہو کے طور پہ قبول کیا ہے اور وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بھائی بھابھی بھی نہ جانے کیسا سلوک کریں گے۔ پریشانی میرے لہجے میں بولنے لگی، آپ فکر نہ کریں، ڈگری پوری ہوتے ہی میں نوکری کر لوں گا اور پھر آپ کا اور آپ کی ماں کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ بس 7-8 مہینوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رہی بات میری اماں کی تو وہ بہت محبت کرنے والی ہیں۔ آپ پیار سے ان سے پیش آئیں گی تو وہ آپ کو اپنا بنا لیں گی۔ آپ تو انہیں سالوں سے جانتی ہیں نا۔ فہد کی بات پہ میں نے سر ہلایا تو وہ میری لٹوں کو اپنی انگلی پہ لپیٹنے لگا۔ کتنی دیر سے کام کر رہی ہیں آپ؟ تھک گئی ہوں گی، فریش ہو جائیں، چینج کر لیں، پھر باتیں کریں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ کو آزاد کیا تو میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، اپنا سامان چیک کیا تو سر پکڑ لیا۔ اماں نے ہر بھاری جوڑا مجھے باندھ کے دے دیا تھا، لیکن کوئی بھی ہلکا جوڑا نہیں تھا۔ اب بھلا سونے کے لیے میں کیا پہنتی؟ میں یوں ہی اپنے کپڑوں کو ٹٹول رہی تھی کہ فہد میرے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے رابی؟ میں نے پریشانی سے فہد کو دیکھا۔ اماں نے نئی دلہنوں کی طرح بھاری بھاری جوڑے رکھ کے دے دیے ہیں، کوئی ہلکا جوڑا نہیں ہے۔ اب میں کیا پہن کے سوؤں گی؟ میں چھت کے راستے سے گھر جا کے اپنے کپڑے لے کے آؤں کیا؟ میں نے فہد سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں رابی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی ایک شرٹ نکال کے میرے حوالے کی اور ساتھ میں ایک ٹراؤزر بھی۔ آپ یہ پہن کے سکون سے سو سکتی ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کے کپڑے دیکھے اور مسکرا کے شاور لینے پہنچ گئی۔ شاور لے کے میں نے فہد کے کپڑے پہنے تو ایک عجیب سے احساس نے مجھے گھیر لیا۔ واش روم میں لگے چھوٹے سے آئینے میں نے خود کو دیکھا، اپنے بازو سینے پہ لپیٹ کر
فہد کے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اس ٹی شرٹ میں سے میں فہد کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں فہد کی بیوی تھی، باہر وہ میرا منتظر تھا، اور یہی بات میرے چہرے کو گلنار کر رہی تھی۔ گیلے بال سمیٹ کر میں باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ میرا منتظر تھا۔ اس نے ایک گہری نگاہ مجھ پہ ڈالی، پھر میرے قریب چلا آیا۔ میں نے بالوں کا جوڑا لپیٹا تھا جو اس نے بہت تیزی سے کھول کر میرے بال بکھیر دیے۔ گیلے بال کیوں لپیٹ لیے؟ بیمار ہو جائیں گی آپ۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے بستر پہ بٹھایا، پھر سر سے پاؤں تک مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھی لگ رہی ہیں میرے کپڑوں میں۔ اس کے لہجے کی معصومیت نے مجھے مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ میں جھکی ہوئی نظروں سے اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ اس نے آہستگی سے میری انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھایا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ میری بیوی بن گئی ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا میرے خودکشی کرنے پہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہو جائے گا تو میں بہت پہلے اپنا ہاتھ کاٹ لیتا۔ فہد کی اس بات پہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے تیزی سے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ خبردار جو آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کی یا پھر ایسا کچھ بھی کہا تو حد ہوتی ہے بچپنے کی بھی۔ آئندہ ایسا کچھ کیا تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ میرے اس بےتاب لہجے پہ اس کی آنکھوں میں حیرانی آئی تھی۔ آپ کو برا لگ رہا ہے یہ سب سن کے؟ اس کی بات پہ میں جھینپ اٹھی اور نظریں چرا لیں۔ کیا بتاتی اسے کہ اللہ نے ہم عورتوں کا دل ایسا ہی بنایا ہے۔ نکاح جیسے رشتے میں جڑتی ہیں تو پھر پوری طرح اس تعلق کو آخری سانس تک نبھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں بھی نکاح کے بعد سے اپنے آپ کو فہد کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خودکشی کے بعد دل تو پہلے ہی اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا، اور اب تو روح تک اس نام سے جڑ گئی تھی۔ میری خاموشی کو محسوس کرتے اس نے میرے گیلے بالوں کو چھیڑا تھا۔ میڈیسن لی تھی فہد؟ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ جی لے لی تھی۔ وہ بہت ادب اور تمیز سے مجھ سے بات کرتا تھا۔ چلو پھر سونے کے لیے لیٹ جاؤ، تم تھک گئے ہو گئے۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے فی الحال آرام کا کہا ہے۔ میں نے بستر سیٹ کرتے ہوئے اسے لیٹنے کے لیے جگہ دی تو میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ ہی کھینچ لیا۔ گیلے بال لیے میں اسی کے تکیے پہ گر چکی تھی۔ اس کی سانسیں میرے چہرے پہ تھیں اور میری نگاہیں اس کے سینے پہ۔ دل چاہ رہا تھا خود کو اس کے سینے میں سما کے اپنی ہر تکلیف، ہر دکھ کو اپنی ذات سے باہر نکال دوں، مگر وہ دوائیوں کے زیر اثر تھا، تھکا ہوا تھا، اور میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سردی کا احساس بڑھنے لگا تو اس نے اپنے اور میرے وجود کو کمبل سے ڈھانک لیا۔ ہاتھ بڑھا کے سائیڈ لیمپ کو آف کرتے اپنا بازو میری کمر کے گرد حائل کر دیا۔ اس کی سانسوں کو محسوس کرتے میں نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فہد کی محبتوں نے میرے ادھورے وجود کو مکمل کر کے میری تشنگی کو مٹا دیا تھا۔ ہم دونوں ہی تھکن سے چور تھے، اس لیے کچھ ہی دیر بعد نیند کی وادی میں اتر گئے۔ اگلی صبح 11 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھ کے میں چونک اٹھی۔ فہد تو ابھی تک سو رہا تھا، لیکن میں نے تیزی سے اپنا لباس تبدیل کیا اور کمرے سے باہر نکلی تو مجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آنے لگی۔ خالہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نورین اپنے گھر جا چکی تھی اور سعد بھائی دفتر۔ ان کی بیوی رمشا بھابھی باورچی خانے میں تھی۔ مجھے بے انتہا بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے باورچی خانے کا رخ کیا، لیکن رمشا بھابھی نے مجھے منہ تک نہیں لگایا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سے ناشتہ مانگوں یا پھر خود بناؤں۔ جھجکتے ہوئے میں نے کہا کہ بھابھی بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں اس گھر میں ناشتہ صرف 10 بجے سے پہلے ہوتا ہے، اب دوپہر 1 بجے لنچ بنے گا۔ ان کے لہجے میں ایک آگ تھی۔ شرمندگی سے میں باورچی خانے سے باہر نکلی تو خالہ نے تیز نظروں سے مجھے گھورا۔ کہنے لگیں یہ کوئی طریقہ ہے رابعہ؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ ہمارے گھر کے کچھ طور طریقے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ کل سے صبح 8 بجے اٹھ کے باورچی خانے کا رخ کرنا اور رمشا کے ساتھ مل کے ناشتہ تیار کروانا۔
فی الحال جھاڑو پونچھا کرو، کھانا رمشا بنا رہی ہے۔ خالہ نے جھاڑو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجبوراً میں نے خاموشی سے جھاڑو اٹھایا، سارے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ 1 گھنٹہ اسی میں گزر گیا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ جھاڑو کے بعد پھر پوچھا، پھر صحن دھو کے وائپر مارنے تک دوپہر کے 1 بج گئے تھے اور مجھے چکر آنے لگے تھے۔ فہد ابھی تک جاگا نہیں تھا۔ میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو فہد کو اٹھانے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میرے 1000 آوازیں دینے کے بعد وہ نیند میں بڑی مشکل سے جاگا اور پھر ناراضگی سے کہنے لگا، اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا مجھے ابھی اور سونا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی زیادہ بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فہد پلیز اٹھو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب صفائی کر کے بھی میں تھک چکی ہوں۔ کوئی بات نہیں نا رابی، اب لنچ کر لیں گے، میں 4 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گا۔ وہ دوبارہ کروٹ بدل کے سو گیا اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کے کمرے سے باہر نکلی تو بھابھی لنچ تیار کر چکی تھیں۔ ان کے ساتھ مل کے میں نے ٹیبل پہ کھانا لگایا، لیکن جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھی تو خالہ نے بڑی غور سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، رابعہ نوکری کے ساتھ ساتھ تمہیں گھرداری بھی کرنی ہوگی، رمشا اکیلے کام نہیں کرے گی۔ میں نے خالہ کو دیکھا، میں نے کہا میں نوکری چھوڑ رہی ہوں خالہ۔ میری بات پہ خالہ بری طرح اچھلی، کہنے لگی تو پھر تمہارا اور تمہارے شوہر کا خرچہ کون دے گا؟ سعد کب تک تمہارے شوہر کا خرچہ اٹھائے گا؟ جب تک تمہارے شوہر کی ڈگری پوری نہیں ہوتی تمہیں کمانا ہوگا اور اپنا اور اس کا خرچہ خود دینا ہوگا۔ میں جو سالوں سے نوکری کر کر کے تھک چکی تھی، سوچ رہی تھی کہ اب شادی کے بعد نوکری چھوڑ دوں گی، کچھ دن سکون کی سانس لوں گی۔ خالہ نے میرے ارمانوں پہ پانی پھیرا تھا۔ خالہ سے تو میں نے کچھ نہ کہا، لیکن کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تو فہد نیند سے جاگ چکا تھا۔ میں نے فہد پہ نظر ڈالی، ناراضگی سے کہا، فہد تم نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد تم میرا اور اماں کا خرچہ اٹھاؤ گے، لیکن خالہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نوکری کر کے اپنا اور تمہارا خرچہ اٹھانا ہوگا، یعنی اب میں اماں کے ساتھ ساتھ تمہارا خرچہ بھی اٹھاؤں گی۔ مجھے لگا تھا فہد میری بات سن کے فوراً ریئیکٹ کرے گا کہ آپ کو نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے کاندھے سے سر ٹکا کر محبت سے کہنے لگا، بس کچھ عرصے کی تو بات ہے رابی، میری ڈگری مکمل ہونے تک کر لیں نوکری، پھر میں ایک اچھی نوکری تلاش کروں گا اور آپ کو ساری ذمہ داریوں سے آزاد کر دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ فہد کی بات نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ فہد تم نے تو کہا تھا کہ تم ڈگری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکری کرو گے اور خرچہ اٹھاؤ گے میرا۔ میں تھک چکی ہوں، اب اپنی نوکری سے اور گھرداری کے ساتھ میں نوکری نہیں کر سکتی۔ اماں کے گھر پہ تو اماں کام کرتی تھیں، یہاں مجھے گھر کا کام بھی کرنا ہوگا۔ فہد نے محبت سے میرے بالوں کو چھیڑا، بولا کتنی عورتیں ہیں جو نوکری کے ساتھ گھر کے کام بھی کرتی ہیں، اور پھر کچھ وقت کی تو بات ہے، میری محبت کی خاطر ایڈجسٹ کر لینا۔ میرے بالوں سے کھیلتے ہوئے وہ اپنی بات مکمل کر گیا اور میرے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ بنا کچھ کہے میں نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکایا تھا۔ فہد اٹھ کے گنگناتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا اور میں اپنی سوچوں سمیت بستر پر بیٹھی رہ گئی۔ کیا مرد کی محبت صرف جسم کے حصول تک ہوتی ہے؟ ایک بار وجود مل جائے تو وعدوں کی نوعیت اور ارادوں کی نیت بدلنے لگتی ہے۔ کیا واقعی صرف کچھ اور عرصہ مجھے نوکری کرنی تھی، یا پھر میں نے اپنے لیے عمر بھر کا روگ چنا تھا؟